آغاز کرتے ہیں. آپ کو بتائیں آئینی ترمیم پر حکومتی جماعت متفق ہو گئی ہیں. مولانا فضل الرحمان کا حکومت کا ساتھ دینے سے انکار. آئینی عدالت کے بجائے خصوصی بینچ بنانے کی تجویز دے دی. آئینی ترامیم کے مسودے پر اتفاق رائے کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس پیپلز پارٹی کی سینیٹر سینئر رہنما خورشید شاہ کی زیر صدارت ہوا، جس میں حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے نمائندوں نے تفصیلی شرکت کی. جمعیت علماء اسلام نے آئینی ترامیم پر خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں مجوزہ مسودہ پیش کرتے ہوئے آئینی عدالت پر حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور آئینی عدالت کی جگہ بینچ تشکیل دینے کی تجویز دی. جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی نے کہا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ڈرافٹ میں صرف ایک آئینی عدالت اور بینچ کا فرق ہے، باقی ڈرافٹ پر اعتراض نہیں. پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے کہا کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، آئینی ترمیم بھی پرفیکٹ نہیں ہوگی. آئینی ترمیم میں شفافیت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش ہے کہ اتفاق رائے سے یہ کام ہو جائے. آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک اور اہم خبر ہے. آئینی ترمیم سے متعلق حکومتی مسودے کی اہم نکات سامنے آ گئے. ذرائع کے مطابق حکومت نے وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل کا ڈھانچہ تیار کر لیا ہے. عدالت کی تشکیل کا فارمولا سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا گیا. مجوزہ آئینی ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 7 ارکان پر مشتمل ہوگی. عدالت کے چیف جسٹس 2 سینئر ترین ججز رکن ہوں گے. آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل کا ڈھانچہ تیار کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے حکومت نے وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل کا فارمولا سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا. مجوزہ آئینی کے مطابق وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 7 ارکان پر مشتمل ہوگی. عدالت کے چیف جسٹس 2 سینئر ترین ججز رکن ہوں گے. آئینی اصلاحات کے حوالے سے اہم ملاقاتوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے. آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کا وفد آج اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گا. ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد میں ڈاکٹر فاروق ستار، امین الحق اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری شامل ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات کا مقصد مجوزہ آئینی ترمیمی بل سے اختیارات اور وسائل کی نچلی سطح تک منتقلی ہے، جبکہ ملاقات میں کراچی میں ترقیاتی کاموں سے متعلق بھی گفتگو کی جائے گی. ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ ملک میں آئینی اصلاحات کے لیے ہونے والی ملاقاتوں میں آج ایم کیو ایم پاکستان کا وفد اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گا. اس ملاقات میں مجوزہ آئینی ترمیمی بل سے متعلق اختیارات اور مسائل کی نچلی سطح پر منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے کراچی سمیت دیگر علاقوں میں ترقی پر گفتگو کی جائے گی. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کسی اصول پر نہیں بلکہ سیاسی مفادات کی بنیاد پر ہو رہی ہے. مجوزہ آئینی ترمیم کی حمایت کے سوال پر فاروق ستار نے کہا ایم کیو ایم نے اب تک آئینی ترمیم کا مسودہ ہی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ جو آئینی اصلاحات لائی جا رہی ہیں وہ سیاسی ضرورتوں کو دیکھ کر لائی جا رہی ہیں. اگر پی ٹی آئی حکومت میں ہوتی تو وہ بھی اسی قسم کی آئینی ترمیم لاتی. نون لیگ کے رہنما عرفان صدیقی کا کہنا ہے حکومت، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے مسودات بہت قریب آ چکے ہیں. اپنی پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان سے مسودے پر مطمئن نظر آئے. 2-4 دن میں مسودے کو حتمی شکل دے دی جائے گی. مزید تفصیل رپورٹ میں دیکھیے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ شاید بلاول بھٹو نے کسی بات سے یہ تاثر لیا کہ ہمیں مولانا کی ضرورت نہیں، مگر ہمیں ان کے ووٹ بھی چاہیے اور ساتھ بھی چاہیے. انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے پہلے لانے کا وقت نہیں رہا. نون لیگی سینیٹر کا کہنا تھا کہ حکومت، پیپلز پارٹی اور مولانا کے مسودات بہت قریب آ چکے ہیں. اپنی پریس کانفرنس میں مولانا مسودے سے مطمئن نظر آئے. 2-4 دن میں مسودے کو حتمی شکل دے دی جائے گی. سینیٹر عرفان صدیقی نے مزید کہا کہ ہمارا پی ٹی آئی کے اراکین کو خریدنے کا کوئی منصوبہ نہیں. پی ٹی آئی والے شاید اپنے اراکین کی قوت برداشت سے خوفزدہ ہیں. ادھر پیپلز پارٹی نے 15 اکتوبر کو تحریک انصاف کے احتجاج کو غیر ملکی ایجنڈا قرار دے دیا. ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے اپنے بیان میں پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کیا کوئی محب وطن سیاسی جماعت ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ پی ٹی آئی میں موجود سمجھدار افراد اس صورتحال کو سمجھیں، ملک کا بھی سوچیں.
मुहिब वतनी का तकाजा ये है कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ दी गई एहतजाज की कॉल वापस ली जाए। शाजिया मरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल से पाकिस्तान के वो दुश्मन खुश होंगे जो इजलास और पाकिस्तान की आलमी पजीराई से खुश नहीं। आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज का ऐलान किसी आलमी एजेंडे का हिस्सा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के खिलाफ किसी गैर मुल्की एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है तहरीक इंसाफ सियासी नहीं दहशत गर्द जमात है। पीर रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया और ऐलान जंग का जवाब जैसे दिया जाना चाहिए वैसे ही दिया जाएगा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने इस्लामाबाद में शंघाई ताउन के इजलास के मौके पर तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज और धरनों के ऐलान पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि PTI ने 2014 में भी उस वक्त धरने दिए जब मुल्क में गैर मुल्की सरबराहान आ रहे थे। ये एक सियासी जमात है जिसका काम इंतशार और फितना फैलाना है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा ही मुल्क की तरक्की के खिलाफ काम किया और आज भी कई सालों बाद SCO का इजलास होने जा रहा है तो ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ डट कर खड़े हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की तहरीक इंसाफ पर एक बार फिर सख्त तनकीद सामने आई है। कहते हैं कि 9 ममालिक के सरबराहान इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और इसी दौरान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी है। इससे पहले भी धरनों के जरिए CPAC रोल बैक करने की साजिश की गई। PTI ने धरनों अफरा तफरी के जरिए CPAC के खिलाफ साजिश की। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा 11 बरस बाद चीन के वजीर आजम पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान चीनी वजीर आजम 2 तरफा मुज़ाकरात भी करेंगे। हमारा फर्ज है कि हम उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी करें, लेकिन तहरीक इंसाफ सूरत हाल को खराब करने की कोशिश कर रही है। PTI ने धरनों अफरा तफरी के जरिए CPAC के खिलाफ साजिश की है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए इंतजामात का जायजा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। कहते हैं मुल्क के लिए इस वक्त अहम है इस वक्त एहतजाज और धरनों से मुल्क की साख खराब करने की कोशिश ना की जाए, पहले मुल्क के बारे में सोचें। बिलावल भुट्टो ने कहा चीन के वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात पाकिस्तान आ रही हैं। तहरीक इंसाफ को कहना चाहता हूँ सियासत करें मगर अपने दायरे में रहकर। खुद को मुहिब वतन करार देने वाली PTI मुल्क को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। मुल्क को नुकसान पहुंचा तो तहरीक इंसाफ को भी नुकसान पहुंचेगा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का 3 दिन की छुट्टी का ऐलान। कौमी एयरलाइन ने भी ऑपरेशन 3 दिनों के लिए बंद कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच की जानिब से 14 से 16 अक्टूबर तक तातील का ऐलान किया गया है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास के बाइस तातील का ऐलान किया गया है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी में सिविल और सेशन कोर्ट्स 3 रोज के लिए बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन की कॉपी एडवोकेट जनरल पंजाब को भी इरसाल कर दी गई है। दूसरी जानिब PIA ने सर्कुलर जारी किया है जिसमें बताया गया कि इस्लामाबाद में दफ्तर 14 से 16 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, जबकि मुलाजिमीन अपना काम मामूल के मुताबिक ही जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 12 से 17 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज है, जिसके तहत किसी किस्म के जलसे और एहतजाज करने पर पाबंदी आयद है और इंतजामिया ने जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स और कैफेज को भी बंद रखने की हिदायत जारी की है। पंजाब के 5 अजला में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में भी दफा 144 नाफिज। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए पाबंदी नाफिज की गई है। पाबंदी का इतलाक 14 अक्टूबर तक होगा।
اور یہاں آپ کو اہم خبر دیں گے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے دوران کاروباری سرگرمیوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ ضلع انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے وضاحتی بیان جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن نے کہا ہے صرف ان کاروباری مراکز کو بند رکھا جائے گا جو روٹ پر واقع ہوں گے، دیگر کاروباری مراکز اپنے معمول کے مطابق سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ جن کاروباری مراکز کو بند کرنا مقصود ہے ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ایسے تمام کاروباری مراکز کے ساتھ ضلع انتظامیہ مسلسل رابطے میں ہے۔ تمام اقدامات سیکیورٹی اقدامات کے پیش نظر کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید بتایا کہ اسلام آباد میں ہائیکنگ ٹریلز بھی ایس او سی کے ایام میں بند ہوں گے اور اجلاس میں شریک وفود کے روٹس پر ٹریفک کی روانی بھی محفوظ رہے گی۔ شنگھائی تعاون کانفرنس کے سلسلے میں اسلام آباد ٹریفک پولیس نے جامع ترتیب دے دیا ہے۔ اسلام آباد ترجمان ٹریفک پولیس کا کہنا ہے عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کسی بھی وقت دقت سے بچنے کے لیے متبادل راستے استعمال کیے جائیں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مسافروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جی ٹی روڈ پشاور سے روات جانے والے حضرات ٹیکسلا موٹر وے، چکری انٹرچینج، چک بیلی روڈ اور روات روڈ استعمال کریں۔ لاہور جی ٹی روڈ سے پشاور جانے والے حضرات روات، چک بیلی روڈ، چکری انٹرچینج اور موٹر وے اور ٹیکسلا استعمال کریں۔ مارگلہ روڈ سے راولپنڈی جانے والے 9th ایونیو استعمال کریں۔ فیصل ایونیو سے 0 پوائنٹ جانے والی ٹریفک 9th ایونیو کی طرف موڑ دی جائے گی۔ بارہ کہو سے راولپنڈی جانے والے حضرات کو رنگ روڈ، بنی گالہ سے لہتراڑ روڈ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان اکٹھے ہو رہے ہیں، ملک کو یرغمال بننے نہیں دیں گے۔ وزیر دفاع نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوامی سازشوں کے مہرے ہیں، اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، کسی کی میراث نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی اقتدار سے محروم ہوئے تو 9 مئی برپا کر دیا۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایس سی او اجلاس سے متعلق گفتگو کی اور کہا کہ ایس سی او اجلاس خوش اسلوبی سے آگے چلے گا، شرپسند عناصر کو رخنہ ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا، سازشی ذہنیت والوں کو گھر بیٹھنا چاہیے۔ مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، انتشاری ٹولہ ہے۔ پاکستان دشمن لوگ ملکی مفاد کے خلاف کمر بستہ ہیں۔ پی ٹی آئی والوں کو ان کی کمی گاہوں تک محدود کر دیا جائے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی کے ایس سی او کے موقع پر 15 اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کے اعلان پر نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا سخت رد عمل آ گیا۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، انتشاری ٹولہ ہے۔ پاکستان دشمن لوگ ملکی مفاد کے خلاف کمر بستہ ہیں۔ پی ٹی آئی والوں کو ان کی کمی گاہوں تک محدود کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا مقصد شنگھائی تنظیم کانفرنس سبوتاژ کرنا ہے۔ احتجاج کے اعلان کے بعد یہ پوری طرح بے نقاب ہو گئے۔ 7 اکتوبر کو لیاری کے علاقے میں دراریں پڑنے سے متاثر ہونے والی مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔